مجھے اور آپ کو تو اللہ حکم دے رہا ہے کہ وصیت کے بغیر نہ جانا. تو اب اگر دنیا میں آپ کو ہزاروں کتابیں بھی دکھا دی جائیں کہ نبی وصیت نہیں کر کے گئے، تو ان سے کہہ دیجئے گا کہ ہم تمہیں نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وصیت واجب ہے اگر خیر چھوڑ کر جا رہے ہو. مجھے بتائیے اسلام سے بڑھ کر خیر کیا ہے؟ قرآن سے بڑھ کر خیر کیا ہے؟ خیر ہی خیر قرآن نبی چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو کیا حضرت وصیت نہیں کر کے گئے؟ وصیت مصطفیٰ کا ایک انداز یہ تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. صحیح بخاری مسلم کے مطابق اولہما کتاب اللہ. وہ جو دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب وَعِطْرَتِ اہل بیتی، اور دوسری چیز میں اپنی عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ تو بتایا سرکار نے کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لے کے نہیں جا رہا. یہ تو سرکار نے خبر دی ہے کہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہا، اپنی چیز لے کے نہیں جا رہا. اب جو چیز میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں ان کے بارے میں وصیت کیا ہے؟ وصیت یہ ہے کہ ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے، ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اب مجھے یہی ایک جملہ کہنے دی، میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ تو خبر ہے نا. اس خبر کے بعد سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان دونوں سے متمسک ہو گئے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. تو عزیزو یہی ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر امت میں کہیں گمراہی نظر آئے تو مان لیں کہ نہ قرآن مانتے ہیں نہ اہل بیت. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. لن تضلوا بعدی، ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. یہ نبی مکرم بشارت نہیں ضمانت دے کے گئے. لن تضلوا بعدی، عربی گرامر جاننے والے محسوس کریں، لن تضلوا، ہرگز، میں ضمانت دے رہا ہوں گمراہ نہیں ہوں گے. اب اگر کوئی کنویں میں گرنا چاہتا ہو تو نبی بچائیں گے کیا؟ جو خود ہی اپنا بھلا نہ چاہتا ہو، جو خود ہی اپنی خیر نہ چاہتا ہو، اسے زبردستی، تو اللہ زبردستی کلمہ نہیں پڑھواتا، تو نبی زبردستی اہل بیت کیسے منوائیں گے؟ یہ اختیاری مسئلہ ہے نا بھائی، یہ اختیاری مسئلہ ہے. میں تمہیں ضمانت دے رہا ہوں، تمہارا کام یہ ہے، اور پھر ضمانت میری ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ ان دونوں سے متمسک رہنا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. انہما لا یفترقان حتی یردا علی الحوض. یہ دونوں ایک دوسرے سے لا یفترقان، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے. ان دونوں میں جدائی نہیں ہوگی. یہ دو چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں ہے. ایک ثقل اکبر ہے، ایک ثقل اصغر ہے. ایک کی جنس سکوت ہے، ایک کی جنس نطق ہے. ایک جنسن خاموش رہنے والا ہے اور ایک جنسن بولنے والا ہے. یہ ایک بولنے والا ہے اور ایک خاموش رہنے والا ہے. اچھا، ایک خاموش رہنے والا ہے، اولہما کتاب اللہ. یہ جو نبی چھوڑ کر گئے ہیں کتاب اللہ کی، یہ خاموش رہنے والا ہادی، اہل بیت بولنے والے ہادی. آپ مجھے ذرا بتائیے کہ قرآن سے زیادہ دوستی ہے مسلمانوں کی یا اہل بیت سے؟ قرآن سے زیادہ ہے نا. مسلمانوں کے ہاں، مسلمانوں میں ہے، قرآن سے تعلق زیادہ ہے، اہل بیت سے تعلق کم ہے. ایسا ہی ہے نہیں؟ مزاج سمجھ لیا آپ نے؟ جو خاموش ہادی ہوتا ہے اس کے مرید زیادہ ہوتے ہیں. وہ ٹوکے گا نہیں، وہ ڈانٹے گا نہیں،
اسے تو اٹھاؤ گے تو بات کرے گا، مگر جو بولنے والا ہادی ہے وہ تو گھر پہنچ کے بتائے گا، جسے ایصال الی المطلوب کہا جاتا ہے، وہ تمہیں گھر پہنچ کے بتائے گا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو۔ تو یہ انسان کا مزاج ہے، یہ اس کی ایک کمزوری ہے کہ خاموش ہادیوں سے اس کی دوستی زیادہ رہتی ہے۔ بھائی مجھے پتہ ہے کہ میں کیسے کیا کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک خاموش ہادی قرآن، آپ جائیں گے کھولیں گے تو آپ سے بات کرے گا۔ البتہ حسن اس کا ایسا ہے کہ جب بھی کھولتے ہیں لگتا ہے جیسے آج ہی آیت آئی ہے۔ یہ قرآن کی تازگی ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جب بھی قرآن کو کھولیں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ بات کر رہا ہے۔ مولائیوں کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، قرآن کھولیں تو لگتا ہے اللہ بول رہا ہے، نہج البلاغہ کھولیں تو لگتا ہے علی بول رہا ہے۔ بلند تر صلوات پڑھے محمد